حمدا لقادر جعل نبيه وسفيا متمما مكارم الأخلاق وجعل نبيه رحمة للعالمين. وقال في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بنو. سورہ البقرہ کی 183 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلا رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے. دوسرا روزوں کے بارے میں ذکر ہے. اور تیسرا ان سب چیزوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اس کا بیان ہے. عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو طریقہ اتارا، اس کو جو شخص مانے گا وہ ایمان والا ہوگا. اور پھر دوسرا جو اس میں موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر روزے فرض کیے ہیں اور پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے ایسے ہی فرض کیے تھے تاکہ انسان ہدایت پا جائیں اور وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں. تو جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو ہم سیرت کا جب مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے فرماتے قال کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ، یہ جو رجب اور شعبان ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یعنی کوئی ایسی چیز آنے والی ہے کہ جس کے پہنچنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. کوئی بہت بڑی چیز آنے والی ہے. ہاں عزیزان محترم، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا کہ جس کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اور تیاری کوئی 1 2 یا 10 دن پہلے نہیں فرما رہے تھے، 2 مہینہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. یہ رمضان المبارک کیا چیز ہے کہ جس کی اتنی طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہوگی. ہاں عزیزان محترم، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک واحد مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کا نام رمضان المبارک رکھ دیا تھا. ابھی اس کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا تھا. یہ پہلے اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے لوح محفوظ پر اتار دیا تھا. اور اس کے اندر اللہ نے یہ کہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. باقی جتنے مہینے ہیں سب کے نام عربوں نے رکھے ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے خود تجویز کیا ہے اور عربوں نے بھی پھر اسے قبول کیا ہے. کیوں؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور ہم سب کے ہر عمل کے اوپر اللہ کا امر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ.
اللہ تعالیٰ تو ہر کام کے اوپر غالب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربوں سے یہ کروا دیا کہ اس مہینے کو وہی نام دلوایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا تھا۔ اور اس کا رمز یرمز، اس کا جو بنیاد ہے وہ رمز یرمز سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جلا دینا، یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ اور پچھلی اقوام کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھے تھے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری برائیاں جلا دوں گا، میں تم سے دور لے جاؤں گا شیاطین کو، اور تمہیں ایک ایسا ماحول مہیا کروں گا کہ جس ماحول کے اندر جب تم آؤ گے تو تمہارے لیے نیکی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس برائی کے مواقع بالکل کم رہ جاتے ہیں اور اچھائی کا موسم آ جاتا ہے۔ ایک ورکشاپ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے آپ کے لیے سجائی ہے، اور اس ورکشاپ کا مقصد کیا ہے کہ ہم جب دنیا کی سوچ رہے ہوں اور پوری طرح دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہوں، ایسے حال کے اندر اللہ ایسا مہینہ ہمیں دینا چاہتا ہے کہ واپس آ جاؤ، جو تمہارا مقصد تھا اس پر واپس آ جاؤ۔ جب ہم کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیل ڈاؤن ہو جاتی ہے یا لوگ کام سے تھوڑے سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کمپنی ورکشاپ کا اہتمام کرتی ہے۔ اس ورکشاپ کے اندر وہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے کام کو ان طریقوں کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق اگر کریں گے تو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کے اندر کیا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر جو روزے مسلمان رکھتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں کے اندر بھی اللہ نے رکھا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے تمہیں کہا کہ روزے رکھو، اللہ نے تو پچھلی امتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو گے۔ اور ان کے اندر کیسے روزے تھے؟ روزہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام ایام بیض کے جو روزے تھے وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب اس بھنور سے نکلی اور اس سیلاب سے نکلی اور اس طوفان سے نکلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس کو جب نجات دی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر یہاں پہلی دفعہ روزہ رکھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیے، موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم آج بھی عاشورہ کا روزہ رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو صحابہ نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں چونکہ یہود آباد تھے اور وہ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر یہود روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو اپنی قوم کو نجات دلائی تھی فرعون سے، تو اس لیے شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلی دفعہ اگر میں زندہ ہوا تو میں 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھوں گا۔ تو دوسری قوموں کے اندر آج بھی موجود ہے، عیسائی بھی ابھی روزے رکھتے ہیں، یہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں آتا ہے اور مائی مریم علیہ السلام کا، تو مائی مریم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، وہ پاک صفت عورت یہ کہتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، مجھے تو کسی عورت، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، اور میں تو کوئی بری عورت بھی نہیں ہوں، پھر مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کا حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوگا اور بن باپ پیدا ہوگا۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگیں کہ میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم صرف اتنا کرنا، جب لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کی نظر میں روزہ رکھا ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس امت کے اندر جو روزے تھے اس کے اندر یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، چپ رہنا ہوتا تھا۔ تو مائی صاحبہ نے ایسے ہی کیا، جب بستی والوں کے سامنے گئی تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہا، یہ کیا کیا ہے مریم تو نے، تو مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے تو اللہ کی نظر میں روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اور پھر کیا کیا؟ فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کیا،
عیسیٰ ابن مریم کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بن باپ پیدا کیا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر عزیزان محترم، اگر آپ آگے چلیں تو پچھلی امتوں کے اندر جو روزے کی کیفیات تھی وہ بھی مختلف تھی۔ وہ روزہ جب رکھا کرتے تھے تو وہ ایسا روزہ ہوا کرتا تھا کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جب شروع میں روزے فرض ہوئے تھے تو وہ بھی ایسے تھے کہ ایک شام سے دوسری شام تک کچھ نہیں کھایا جاتا تھا، ایک رات سے دوسری رات تک گزر جاتی تھی، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، اور اس کے اندر یہ شرط تھی کہ اگر آپ سو گئے یا آپ کی جھپکی لگ گئی یا اونگ آ گئی اور سو گئے آپ، تو آپ کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا، خواہ آپ نے افطاری کی ہے یا نہیں کی۔ ایسے حال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قیس وہ آئے، اور وہ تھک ہار کر آئے تھے، بیوی سے کہا کہ کچھ افطاری کے لیے ہے، تو وہ کہنے لگی کہ افطاری کے لیے کوئی خاص سامان تو گھر کے اندر موجود نہیں ہے، ہاں میں کچھ ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ ابھی تھوڑی دیر لیٹے اور لیٹے کہ آنکھ لگ گئی، اور جب ان کی بیوی آئیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے قیس تو ہلاک ہو گیا، ابھی تو تھک کر آیا تھا اور تو بھوکا بھی تھا، ایسی حال کے اندر اب تو اگلے دن کا روزہ کیسے رکھے گا اور کیسے کام پر جائے گا؟ کہا کہ ہلکتا یا قیس تو ہلاک ہو گیا۔ وہ آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اب روزے کا وقت یہ ہوگا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جائے گا، پھر رات کے اندر کھانا پینا بھی حلال کر دیا، بیویوں سے مباشرت بھی حلال کر دی، اور جن کاموں کے لیے اللہ نے دن کے اندر روکا تھا ان سب کی اجازت دے دی، وہ حلال سارے کام۔ اب پچھلی امتوں کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ جب بولتے تھے تو روزہ ٹوٹتا تھا، اس امت کو اللہ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ بول لو، لیکن اب ہم ایسا بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ جس چیز کو اللہ نے بنیادی مقصد بنایا ہے انسان کا، کہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم برائیوں سے رک جاؤ، تم اپنے لغو باتوں سے اور جھوٹ باتوں سے رک جاؤ، اگر ہم وہی نہیں کریں گے تو پھر اس روزے کا کیا مقصد ہوگا؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں رمضان میں بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، وہ رمضان کے روزے رکھیں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، بھوکے بھی رہیں گے اور پھر لوگوں کے ساتھ روزہ افطار بھی کریں گے اور اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہاں وہ اسی لیے کہ جن کاموں سے ان کو روکا گیا تھا وہ کام تو وہ کریں گے نہیں، وہ دوسرے کاموں کی طرف بھاگیں گے، اور پھر جن کاموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کے اندر پابندی لگا دی، پھر اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تو یہ تو بہت عجیب بات ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روزہ اس امت پر فرض کیا ہے، یہ جو رمضان المبارک دیا ہے، اس رمضان المبارک کی ایک خاص یہ بات ہے کہ یہ رمضان المبارک پچھلی امتوں کے اندر بھی بڑا افضل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے، تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی رمضان المبارک میں ملے تھے، اور ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری رمضان المبارک کے اندر آئیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر کتاب لینے گئے تھے، 40 دن کا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، پہاڑ پر کیا تھا کھانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں تھا، 40 دن کا روزہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر عزیزان محترم، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ایک ایسا حکم دیا ہے کہ اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر ایک عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے سوائے اس کے کہ جو وہ روزہ رکھتا ہے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کی جزا میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، یعنی اللہ کی خوشنودی مل جائے گی۔ یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو کیسا عجیب انسان ہے کہ یہ مہینہ اس کی زندگی کے اندر آئے اور عام دنوں کی طرح نکل جائے۔ دن عام دنوں جیسے ہیں، مہینہ بھی عام مہینوں جیسا ہے،
کوئی خاص بات اس کے اندر ہے کہ جس کے لیے اللہ بھی اتنا حکم دے رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 14 مقامات پر روزوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، 14 مقامات پر؟ کوئی خاص بات ہے اس کے اندر؟ ہاں، یہ خاص بات ہے۔ پچھلی جو امتیں تھیں، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی جو قومیں تھیں وہ قومیں اتنی بڑی بڑی عمریں پائی ہیں انہوں نے کہ 950 سال تو نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ اگر 900 سال ہی مان کر چلا جائے تو ہماری عمر کا جو ایک عام اوسط اس کی نکلتی ہے وہ 50 یا 60 سال نکلتی ہے، تو ہم ان کی نیکیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، ان کے پاس فرصت زیادہ تھی، عمل زیادہ کر سکتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس امت کو نہیں دیا وہ مجھے دیا ہے۔ اور پھر ہم نے وہ قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ کبھی کاؤنٹ کیا؟ یہ 1000 مہینے صرف کاؤنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کی ساری زندگی بنتی ہے۔ ایک رات آپ کی ساری زندگی کا سودا ہو رہا ہے۔ پوری زندگی کی عبادات ایک طرف، اور پھر وہ ایک طرف اس کے برابر نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے خیر من الف شہر، وہ ایک رات کی جو عبادت ہے وہ تمہاری 80 سال کی عبادت سے زیادہ بہترین ہے۔ 80 سال تم سجدے کرتے رہو، 80 سال روزے رکھتے رہو، 80 سال اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی حمد بیان کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، صلاۃ التراویح پڑھتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، یہ تمہارا 80 سال کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور اس رات کی جو عبادت ہے یہ ایک طرف ہے۔ یہ اللہ نے پھر میزان دیا۔ ہاں، اب ہمارے پاس یہ میزان موجود ہے، ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں بات بتلائی بھی ہے کہ میری امت کے کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو مرتبے کے اندر اور درجے کے اندر بنی اسرائیل کے علماء کا مقابلہ کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی نبی ہونا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عبادت کے اندر وہ مقام پیدا کر لینا کہ اللہ کے ہاں ان کی قربت اس حد تک چلی جائے کہ وہ انبیاء کے مقابلے کے اندر آ جائیں، انبیاء جتنا ان کا درجہ ہو جائے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عام دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا فیاض تھے، آپ بڑے سخی تھے۔ آپ کے پاس کوئی بھی سائل آتا تھا تو آپ کی حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ اس کو کچھ نہ کچھ جو اس نے مانگا ہے دے کر بھیجو۔ لیکن صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے اندر خاص طور پر پتہ چلتا تھا کہ اب کچھ بدل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیتے تھے کہ جیسے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، کہ گھر کچھ بھی نہیں لے کر جاتے تھے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینے کا مہینہ ہے، یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، جہاں جو بو رہے ہو آج وہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کاٹو گے، جو اللہ کے ساتھ سودا بازی کر رہے ہو۔ اور اس کے اندر جو قرآن مجید کے اندر سے آپ کو ملتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی درجہ بندی کیسے کی اور ثواب کیسے دینا ہے۔ ایک تو عام دنوں کا ثواب ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عام دنوں کا ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اس کا ثواب جو آپ کو ملتا ہے وہ ایک کا بدلہ اللہ کہتا ہے 10 دوں گا، یہ عام دنوں کا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یا اللہ میری قوم کے لیے تھوڑا بڑھا دے، میری قوم کو کچھ زیادہ دے، ان کی عمریں کم ہیں، ان کے اعمال کم ہوں گے، تو میں نے باقی قوموں کے سامنے جب ان کے اعمال تولے جائیں گے تو بڑے تھوڑے نکلیں گے، یا اللہ میری قوم کے لیے کچھ بڑھا۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں نے تمہارے اندر، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر اپنا ایک نبی بھیجا ہے، وہ تمہارے پاس آیا ہے، وہ اتنا حریص ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کے ساتھ اتنا جھگڑا کرتا ہے
کہ کسی طریقے سے میرا ایک امتی بھی نہ بچے کہ جس کی اللہ مغفرت نہ کر دے۔ تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے راضی کر دوں گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے تب تک دیتا رہے گا جب تک تو کہے گا نہیں کہ اب یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ میں کب راضی ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب راضی ہوں گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آخری امتی کو بھی جنت میں بھیج دے گا، تب تک وہاں میں اللہ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اللہ سے اپنے امتیوں کی بخشش کرواتا رہوں گا، لیکن ان کی نہیں کرواؤں گا کہ جو بغاوت کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو بغاوت کرے گا؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوگا کہ جس نے میرا حکم سنا، میری بات سنی، پھر سرکشی کی تو اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ ہاں اپنی زندگی کو اگر میرے طریقوں پر چلانے کی کوشش کرتا رہا، صرف کوشش کرتا رہا، وہ پورا نہ بھی چل سکا، تو کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفاعت کریں تو اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تو پیار کرتا ہے کہ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے دیتا رہوں گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا۔ اور خوش اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں گا۔ اور پھر عزیزان محترم، رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر عام اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اللہ کچھ دنوں کو دنوں پر فضیلت دے دیتا ہے، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دے دیتا ہے، کچھ سالوں کو دوسرے سالوں پر دے دیتا ہے۔ اب یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کے ان مہینوں کے اندر نہیں کہ جن کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فیہا 4 حرم، یہ جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، وہ اللہ کے مہینے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جنگ تک منع کرتا ہے۔ رمضان ان میں سے نہیں ہے، رمضان ان میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کے اعتبار سے میرا اپنا یہ علم اور میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اس کے اندر اللہ انسانوں کو ایسے مغفرت کے پروانے دے رہا ہے۔ اللہ تو لوٹ سیل لگائے ہوئے ہے اور اپنے بندوں کے سامنے یہ اعلان کیے ہوئے ہے کہ آؤ اگر کسی کو کوئی بخشش کروانی ہے، آؤ اگر کوئی واپس پلٹنا چاہتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے کہ میں اسے رزق دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگے اور میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی مانگنے والا اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی نیاز جبیں اللہ کے سامنے جھکائے اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولے، رات کی تاریکیوں کے اندر کہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطعم واقوم مقیلا۔ اللہ کہتا ہے رات کی جو وہ عبادت ہے نا، وہ رات کو جو مجھے پکارا ہوا ہے نا میرے بندے نے، کہ جب دنیا کے اندر کوئی اور اسے دیکھ نہیں رہا اور وہ صرف میرے خوف سے اور میری محبت سے، جب وہ کھڑا ہے مصلی کے اوپر اور مصلی پر کھڑا ہو کر یہ اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تب تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا میں اس کی دعا مانوں گا نہیں، کہ جس کا سیدھا رابطہ مجھ سے ہوا ہے اور اس وقت دنیا والے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے اور صرف میری محبت کے اندر وہ جاگ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے بندوں کی مجھے تلاش ہے، ان کے لیے میں پروانے جاری کروں گا مغفرت کے۔ اور پھر عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی عظیم بات فرمائی ہے۔ آپ صحابہ کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں جاءکم شہر رمضان، حدیث ہے فرمایا کہ تمہارے اندر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر رمضان شہر مبارک، آپ نے اس کا نام ایک شہر مبارک بھی رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت والا شہر ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں برکت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے یزید رزق المومن، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے مومن بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، ان کے رزق کے اندر فراوانی لے آتا ہے۔ اور اس میں جو رات ہے نا، جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کا جو فیصلہ کیے ہوئے ہے وہ اللہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ اس سال کا اس بندے کا رزق ہے۔ اس میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے تو اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
کہ کتب اللہ علیکم سیاما، اللہ نے اس مہینے کے اندر تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تفتح ابواب الجنان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، ایک باب نہیں کھولتا، اللہ ساری جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِي أَبْوَابِ الْجَحِيمِ، اللہ پھر اس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ اب نیکی کا ایک ایسا ماحول آ گیا ہے، نیکی کا ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ آپ کے لیے جو نیکی آپ کر رہے ہیں اس مہینے کی برکت سے جو نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کا ثواب آپ کو فرضوں والا دے رہا ہے، اور جو فرض پڑھ رہے ہیں وہ 70 گنا بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عام دنوں کے اندر جو تقسیم رکھی ہے، ایک نیکی کو 10 کے ساتھ رکھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے لیے کچھ اور بڑھا، تو قرآن مجید میں یہ حکم آیا تھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آسان مثال دے رہا ہے اللہ، ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی مثال دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے ایک بیج ہی تو بویا تھا، زمین کے اندر نرم کی تھی زمین، ایک بیج بویا تھا، پانی لگایا تھا، اللہ کے حکم سے وہ ایک تنا بنا تھا، اس کے اوپر بالیاں لگی تھیں، ایک بیج سے 7 بالیاں اللہ نے نکالی، ان 7 بالیوں کے اندر ہر بالی میں اللہ نے 100 دانہ پرویا تھا۔ اب تم نے تو ایک لگایا تھا، وہ اللہ نے بنا دیے ہیں 700۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تو چاہے گا تو اس سے زیادہ بھی تمہیں دے گا۔ اب اس سے بعد کیا بات رہ گئی تھی کہ ایک عام آدمی جو ایک شہر کا ناظم ہو، وہ اگر آپ کو کہے کہ یار کچھ کر دوں گا، یہ مہینہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ رہو، تو انسان کیا کچھ نہیں کرے گا کہ یار ایک ناظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اگر اس علاقے کا کوئی بڑا گورنر یہ کہہ دے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، اس کی ایک اپنی وقت ہے۔ پھر ایک وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، وہ اپنی اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دوں گا اور میں زیادہ سے زیادہ تمہیں دوں گا، اور میں اتنا دوں گا کہ جتنا میں چاہتا ہوں، تو وہ کتنا چاہے گا؟ اس کے ہاں پیمانہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اس کائنات کی جو وقت ہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہے، اور وہ جب کہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا تو وہ کتنا دے گا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ میری قوم کے لیے کچھ اور بڑھا دیجیے۔ یہ ہے حریص علیکم، حریص علیکم، تمہارے لیے تڑپتا تھا، تمہارے لیے راتوں کو جاگتا تھا، وہ تو معصوم الخطا تھا، اس کی تو خطا بھی کوئی نہیں تھی، اور وہ سجدوں کے اندر اپنی امت کو یاد کیے ہوئے ہے۔ آخری وقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر ہر انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے نصیحت لکھتا ہے، اپنی اولاد کے لیے وصیتیں چھوڑتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری قوم، یا اللہ میری امت کا ساتھ تو کیا کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص تھا کہ جس کو کسی دوست نے ملاقات کے لیے بلایا تھا، اب وہ اس کے پاس ملاقات کے لیے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات سمجھ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو پھر آپ نے جبرائیل سے یہ پوچھا اے جبرائیل تو بتا کہ مجھے اب ایسے حال میں کیا کرنا چاہیے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حامی نہیں بھری، کہا کہ صرف اللہ سے یہ پوچھا کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کا کیا حال کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی لاڈلی قوم تھی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے ان کو بھی جہان پر فضیلت دی تھی
کیا اللہ ان کے فضیلت دینے کے بعد جب انہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی تھی، اللہ کے حکم سے پھر گئے تھے، پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین ورعد وبرق، کسی پر اللہ نے بندر کسی کو بنا دیا، کسی پر جوؤں کا عذاب اتارا، کسی کو اللہ خون کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کسی کو اللہ بستیاں اٹھا کر بستیاں نیچے پٹک دیتا ہے۔ عاد اور سمود کو اللہ نے ہوا سے ہلاک کر دیا۔ اللہ میری امت کے ساتھ ایسا تو نہیں کرے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ پوچھ کرا۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم انت رفیق الاعلیٰ، اللہ اب تو تیرا ساتھ ہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی امت کو بخشواؤں، یہ امت جو گناہوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے اس کو کسی طرح جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جاؤں۔ جب تو نے یہ کہہ دیا کہ تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا تو میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ اب تو ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اب میری امت کا سہارا تو ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال کے اندر تیاری فرمایا کرتے تھے، اور جو تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ رجب سے شروع ہوتی تھی، پھر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور روزے بھی رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیا کرتے تھے کہ ابھی سے ان روزوں کی تیاری کر لی جائے۔ اور یہ امت کو بھی سبق دیا ہے کہ یہ شعبان تیاری کا مہینہ ہے، پھر تو وہ مہمان گھر پر پہنچ جائے گا، اور جب مہمان گھر پر آتا ہے تو پھر اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، پھر تیاریاں تو پہلے کرنی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اکثر اپنے گھر کو پہلے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب وہ آ رہے ہیں کہ جس کا کلر ہونے والا ہے، یہ فلاں بیڈ شیٹ خراب ہے، یہ چیز ٹھیک کرنے والی ہے، ساری تیاریاں کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی شعبان تیاریوں کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ تو عمل کا مہینہ ہے۔ یہاں آپ بیج بو رہے ہیں، پھر آپ نے رمضان کے اندر تو اس کا ثمر لینا ہے، اور پھر یہ ثمر کیسا لینا ہے؟ رمضان المبارک سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں بڑے رمضان آئے اور گزر گئے، اب تو داڑیاں سفید ہو چکی ہیں۔ ہم نے بڑے رمضان دیکھے ہیں، کیا رمضان میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لایا تھا؟ یہ سوال ہے۔ اگر رمضان میری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لایا تھا تو میرے عزیز دوستو ہم نے وہ ساری عمر تباہ کر دی ہے۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر رمضان کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی تھی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا خاص کرم ہوا تھا ہم پر۔ آپ اپنے رمضان کو ایسا بنائیے کہ آپ اپنا شیڈول ابھی سے طے کر لیجئے، یہ میرے 30 دن کا یہ سامنے۔ اگر آپ اس پوری اپنی زندگی کو دیکھیں جو آپ اور میں گزار رہے ہیں نا، قیامت والی زندگی کے مطابق یہ جو زندگی ہے صرف 49 سیکنڈ کی بنتی ہے۔ 49 سیکنڈ کی زندگی ہے۔ ان 49 سیکنڈ کو آپ اتنی لمبی زندگی پر قربان کر رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ 49 سیکنڈ تھوڑے ٹھیک کر لیں، اپنا ایک شیڈول بنا لیجئے کہ آج سے میں یہ نیکی کیا کروں گا، اور یہ رمضان کی پہلی تاریخ کی نیکی ہوگی، یہ میں ایک جو برائی تھی یہ چھوڑ دوں گا۔ ایک نیکی لے لیجئے، ایک برائی اپنی چھوڑ دیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کوئی بہت بڑا فارمولہ نہیں بتا کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنے امتیوں کے لیے آسان جو 5 چیزیں فرمائی تھیں ان میں سے پہلی چیز یہی تھی کہ جو اپنی برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنی برائی میں سے آج آپ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، رات سوتے وقت اپنی برائیاں گن لیجئے کہ یہ میرے اندر برائیاں ہیں، میں اس کے اوپر آئندہ زندگی میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ توبہ کر کے توبہ بھی سچی کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ توبہ بھی عام نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے توبہ کم از کم سچے دل سے کرو۔ ہاں، دل سے اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ جو برائیاں تھی آج میں توبہ کرنے آیا ہوں، آج میں تیرے سامنے گڑ گڑا کر رو کر ایک بچے کی طرح بلبلا کر، اور میں اللہ تیرے سامنے آنسو بہا کر تجھ سے یہ مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤں گا۔ جب انسان یوں اللہ کے سامنے اللہ کی مغفرت چاہے گا تو وہ سبحان ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے۔ آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر اپنے کہ بچہ روتا بعد میں ہے، ماں کا دل پہلے نرم ہو جاتا ہے، اور ماں فوراً اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر نخرہ دکھاتی ہے،
کہ وہ بچے کی اس کی عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر روک کر رکھتی ہے، لیکن اس کا دل تو فوراً پسیج جاتا ہے، دل تو فوراً موم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن خوشی مناتا ہے کہ جس دن اللہ کا یہ بندہ اللہ کے سامنے مغفرت کر کے توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ رمضان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر آج ہی سے توبہ کر لیجئے۔ رمضان میں دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو اوقات ہیں ان سب کو ابھی سے شیڈول دے دیجئے۔ ہم ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے تو 7:30 بجے کا الارم فوراً آپ کو اٹھا دیتا ہے اور آپ فوراً اٹھ کر تیار ہو جاتے ہیں، 8 بجے ڈیوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ڈیوٹی کا عام دنوں کا رویہ ہے، لیکن اگر آپ اسی کو رمضان کے مطابق گزاریں گے اور رمضان اپنا ایسا گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں سدھار آئے گا۔ ایسے اپنے ایک گھنٹے کا شیڈول بنائیے، ایک گھنٹے کے اندر میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو رمضان آیا تھا اس کے اندر ہم اکثر یہ کرتے ہیں 5 10 قرآن مجید پڑھتے ہیں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں، اور رمضان جاتا ہے پھر اگلے رمضان تک پورا سال ہم نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا۔ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو رمضان میں پڑھتے ہیں، ابھی تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولتے۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے دور ہو چکا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر کلام کرتا ہے، اور وہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اور پھر اپنی اس عادت کو بھی ٹھیک کر لیجئے کہ جو بہترین اصول ہیں کہ کم سونا کم کھانا، یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ رمضان کے اندر ہم اسے تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو فضولیات ہیں ان سے بھی ہمیں رمضان کے اندر بچنا ہے۔ اور پھر اس رمضان المبارک کے اندر رات کا جو قیام ہے، رات کے اندر جو اللہ کے سامنے رونا ہے، وہ بھی بڑی اللہ کے ہاں مقبول چیز ہے۔ اللہ اس کے اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو تنہائی میں اللہ سے ملتا ہے، جو تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر انفاق کیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم چونکہ بہت اچھے کھاتے پیتے ہیں، اکثر جو انسان جس لیول میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس لیول کے مطابق سوچتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہر آدمی کھانا کھا کر سوتا ہوگا، لیکن پھر ہمیں خبر ملتی ہے کہ کسی عورت نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ پھر ہمیں خبر ملتی ہمارے اپنے ملک کی، میں کوئی دوسری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ غربت سے تنگ آ کر لوگ کنویں کے اندر چھلانگے مارتے ہیں، اور میں اسی ملک کا باشندہ ہوں کہ میں خوب سیر ہو کر کھاتا ہوں، اور میرے کان پر وہ خبر پڑھ کر جوں بھی نہیں رینگتی کہ یار یہ ایسا ہو گیا میرے ملک کے اندر۔ کیوں؟ اب ہمارا اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا اور ہمیں بہترین کھانا دیا ہے، ہمیں اب دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور رمضان المبارک کا ایک جو ریال ہے وہ اللہ کی راہ میں جو آپ نے دیا ہے اس کو ایک نہ گنے، میں کہتا ہوں 700 بھی نہ گنے، کیونکہ اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 49,000 بنتے ہیں۔ جو رمضان المبارک کے فضائل کے ساتھ وہ 700 کو 70 کے ساتھ آپ نے ضرب دینی ہے، تو یہ بنیں گے 49,000۔ ایک جو دے رہے ہو اللہ سے 49,000 کا اس کا ثواب لے رہے ہو۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیجئے، آج ہی سے ایک پیپسی چھوڑ دوں گا، ایک چائے چھوڑ دوں گا، ایک کوئی ایسی چیز جو سگریٹ کی ڈبی زیادہ پیتا تھا وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ سارا میں رمضان المبارک میں اللہ کے بندوں پر خرچ کروں گا اور اللہ کی محبت پانے کی کوشش کروں گا، تو یقین مانیے آپ نے رمضان المبارک کا سارا ثواب پا لیا اگر آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ اور پھر خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر آپ سجود کے ساتھ اللہ کو منا لیجئے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی نسخہ بتلایا تھا کہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو، اللہ کو سجدے کے اندر منا لو،
اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ تو سجدوں کا اہتمام کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ لے کر چلیں گے تو ہمارا رمضان صحیح معنوں کے اندر عزیزان محترم ہمیں کوئی فائدہ دے گا، ورنہ یہ دن آئیں گے، گزر جائیں گے، اور پھر وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پھر وہ ہوگا کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی اتنا بڑا مہمان آیا تھا، وہ خالی ہاتھ ہی ہمارے گھر سے لوٹ گیا، ہمارا دروازہ بند ہی اس کو ملا۔ یہ نہ کیجئے گا، اور ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کے فیوز و برکات سے صحیح طور پر مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔